رمضان المبارک کی برکتیں سعادتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا اگلا سوا پارہ کا ترجمہ، تلخیص و تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں سورہ بقرہ کے 19 رکوع اور سورہ آل عمران کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے، اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی کشمکش میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد جو حکم آیا تھا اس میں روزہ رکھنا ہی ضروری قرار دیا گیا۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ مجھے پکارنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے روزے کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ تم راتوں کو کھاؤ پیو، شب کی سیاہی دھاری سے سفید کی دھاری نمایاں نظر آئے، جب تک کھاتے پیتے رہو۔ رات تک اپنا دن، صبح صادق سے لے کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے کے قریب مت جاؤ، اور اللہ کی باندھی ہوئی جو حدیں ہیں ان سے کے قریب مت پھٹکو، ان حدوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو آپس میں حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے غلط طریقے سے گواہیاں دو۔ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی ہوئی صورتیں کیا ہیں؟ کبھی چاند کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان سے کہو کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ ایک تاریخی چیز ہے جس سے لوگوں کو تاریخ کا پتہ لگتا ہے۔ ان سے کہو کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو۔
احرام باندھنے کے بعد یہ لوگ گھر سے دروازے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے آتے تھے. کہا کہ پیچھے سے گھروں میں داخل ہونا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، دروازوں سے داخل ہو. اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، مگر تم اپنی طرف سے کوئی زیادتی مت کرو، اتنا ہی دو بدلہ لو جتنا وہ کرتے ہیں. ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ لڑائی کا مقصد ہے فتنے کو ختم کر دینا اور امن و امان قائم کر دینا. حرام مہینے جو اللہ نے رکھے ہیں، ماہ حرام کا بدلہ راہ ماہ حرام ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا جو تم پر دست اندازی کرے تم بھی دست اندازی کرو. عرب میں کچھ مہینے تھے جن میں لڑائی حرام تھی. اگر کوئی دوسرا حملہ کرتا ہے تو اس پر کا جواب دیا جائے گا، اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا جائے گا. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اس لیے کہ نیت جب کر لی ہے تو اس ارادے کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے. قربانی کرنا لازم ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا قربانی کے علاوہ وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے. اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کو زمانے آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کرے، جس کو حج تمتع کہتے ہیں کہ اس کے اندر قربانی کرنا ضروری ہے. اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح 10 روزے پورے کرے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرو. خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. جو نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے. اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. جاہلیت کے زمانے میں مزدلفہ میں ٹھہرنا لوگ سمجھتے تھے کہ مناسب نہیں ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آتے ہوئے مزدلفہ میں قیام. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن رو کے رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملوں میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ وہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احکام صاف صاف بتاتا ہے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا کہ جو موسیٰ کے بعد سرداروں بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک تھوڑی تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ہر ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے
ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں عطا ہوئی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ پھر طالوت جب لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، اس کا جو پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سبھی دریا سے سیراب ہوئے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمول ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط بات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی ناحق کا انکار کرے کہ اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، وہ دکھ دیتے ہیں اور ان کا اجر رب کے پاس ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اللہ بڑا فراغ دست اور دانہ ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حضرات، آپ کی خدمت میں یہ 1.25 سپارہ، جس میں سیقول کا 3/4 اور تل کا رسول کا 1/4 سپارہ ہے، 1.25 سپارے کا خلاصہ، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قرآن پاک کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے قرآن مجید کے 1.25 پارے کا ترجمہ، تلخیص و تفسیر۔ اجازت دیجیے اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ خدا حافظ۔